والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں والدین کے بارے میں ہم نے جیسے پچھلے پروگرام میں آپ کو عرض کیا تھا کہ جو آیات کریمہ نازل کی گئی ہیں مختلف حوالے سے وہ آپ کی خدمت میں ذکر کی جائیں گی، اور کچھ ہم ماں باپ کی عظمت جو قرآن میں بیان کی گئی ہے اس پہ انشاءاللہ غور و تفکر کریں گے۔ جب کوئی شخص والدین کی عظمت کو سمجھتا ہے، ان کی خدمت کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کا تسلسل قائم کرتا ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ وہ خود اپنے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنی خدمت کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے فائدے حاصل کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو دو اس میں بہت بڑے فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ خود اس کی اولاد جب یہ بڑھاپے میں پہنچے گا تو انشاءاللہ اس کے طرز عمل کو دیکھ کر ویسا عمل اختیار کرے گی اور خدمت کرے گی، اور دوسرا اس سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتا ہے اور کثیر انعامات سے نوازتا ہے، جنت کے اعلیٰ درجات حاصل ہوتے ہیں، گناہوں کا یہ خدمت گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، اور انسان ہزارہا آفات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو پچھلے پروگرام میں نے آخر میں آپ کو عرض کیا تھا کہ بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کر کے ہم ان کے احسانات کا بدلہ چکا دیں گے، خصوصاً اس وقت یہ خیال زیادہ پختہ ہو جاتا ہے کہ جب والدین مادی لحاظ سے دنیاوی لحاظ سے ہمیں زیادہ فائدہ نہ پہنچا سکے ہوں، ہماری تعلیم کا انتظام نہیں کر سکے تھے، ہمیں اچھا مکان فراہم نہیں کر سکے، کرائے کے مکان میں ہم بڑے ہوئے، تھوڑا سا وہ پڑھا سکے پھر بیچارے نہیں افورڈ کر سکے تو ہم نے پارٹ ٹائم جاب کر کے اپنی تعلیم کمپلیٹ کی اور پھر ایک اچھی جاب حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ایسی اولاد کو خاص طور پہ دیکھا ہے، وہ سمجھتے ہیں والدین نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، نہ ہمیں اچھا پڑھایا، نہ ہمیں اچھا لباس دیا، نہ ہمیں مکان وغیرہ دیا، تو اب ان کے ساتھ اگر ہم تھوڑا بہت بھی کر رہے ہیں بہت بڑی چیز کر رہے ہیں، اور یہ ان کا کوئی ہم پر خاص احسان نہیں ہے بلکہ ہمارا ان کے ساتھ رویہ بہت بڑا احسان ہے۔ تو میں نے پچھلے پروگرام کے لاسٹ میں جو ایک حدیث مبارکہ عرض کی تھی جو بہقی وغیرہ میں درج کی گئی ہے اور اکابرین نے اس کو قبول کیا ہے، کہ وہ اعرابی وہ ایک شخص والی روایت کہ وہ 6 میل تک اپنی والدہ کو اپنے کندھے پہ اٹھا کر ایک ایسے راستے سے گزرے کہ جو اتنا گرم تھا کہ ان کے کہنے کے مطابق اگر اس پہ گوشت کا ٹکڑا ڈال دیا جاتا، کچے گوشت کا ٹکڑا، تو وہ بھن کر کباب بن جاتا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں نے اپنی والدہ کی خدمت کا حق ادا کر دیا؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جتنی تیری خدمت ہے، تیری پیدائش کے وقت تیری والدہ نے درد کے جو جھٹکے سہے تھے، یہ شاید ان میں سے کسی ایک جھٹکے کا بدلہ بن جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر والدین کچھ اور نہ بھی ہمارے ساتھ کریں، ہمیں کھلائیں اچھا نہ کھلائیں پلائیں، مکان وغیرہ لے کر نہ دیں، تعلیم بھی مکمل نہ کریں، اس کے باوجود بھی ان کا صرف دنیا میں ہماری آمد کا سبب اور وسیلہ بن جانا ہی ان کا اتنا بڑا احسان ہے کہ ہم ساری زندگی محنت کرتے رہیں تو اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے ہیں۔ بعض اوقات نوجوان اس قسم کے بیان کو سن کے تھوڑا سا ناراض ہو جاتے ہیں کہ جی اس طرح یہ کیا بات ہوئی، ہم والدین نے ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا پھر بھی ان کی اتنی تعریفیں اور یہ وغیرہ۔ تو ان کو سوچنا چاہیے کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ بھی والد بنیں گے، آپ بھی والدہ بنیں گی، آپ والدین ہوں گے، اس وقت سوچئے کہ آپ اپنے اولاد کے بارے میں کیا رویے کی توقع رکھیں گے، کہ آپ کی اولاد کیا آپ کے ساتھ رویہ رکھے۔ تو اس لیے جس رویے کی توقع، جس حسن سلوک کی توقع اپنی اولاد سے ہے، ویسے ہی تمنا اور توقع اپنے والدین یعنی اسی طرح کا رویہ اپنے والدین کے ساتھ رکھیں، تاکہ ہماری اولاد بھی ہمارے اس رویے کو اختیار کر کے ہمارے لیے اچھا ایک رویہ اختیار کرے، ہمارے ساتھ اچھا حسن سلوک اختیار کرے، تو انشاءاللہ پھر ہمارا بیڑا پار ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ مزید آیت دیکھیں، سورہ نساء آیت نمبر 36 ہے، اس میں بھی تقریباً وہی مضمون، ویسے ہی مضمون ہے جیسے سورہ بقرہ کی میں نے آپ کو بھی آیت پچھلے پروگرام میں عرض کی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، سورہ نساء کی آیت نمبر 36 ہے، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ سے بھلائی کرو۔ تو اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلے جو ہم نے آیت عرض کی تھی اس میں بھی
کہ شرک جیسی عظیم چیز کو، توحید جیسی عظیم چیز کو ذکر کر کے اور متصل ماں باپ کے ساتھ احسان کا ذکر کرنا اس سے ثابت کر دیا، اس طرف اشارہ کر دیا کہ ماں باپ کی خدمت، ان کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جیسے شرک اور توحید کی ایک اہمیت ہے، اسی طرح ماں باپ کے ساتھ احسان بھی بہت بڑا درجہ اور بہت بڑا مقام رکھتا ہے۔ لہٰذا وہ ہمارے بھائی اور بہن جو ہمیں سن رہے ہوں، جنہوں نے اپنے والدین کو نگاہ حقارت سے دیکھا، ان پہ طنزیہ جملے کسے، ان کے سینے پہ چڑھ کر گفتگویں کیں، ان کا کبھی مارتے ہوئے ہاتھ پکڑا، ان کے ساتھ بدتمیزی کی، انہیں ان کی کمزوری کا احساس دلایا، وہ ذرا سوچئے کہ جن عظیم ہستیوں کو آپ حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا مقام و مرتبہ ہے۔ تو آپ کی میری کیا ویلیو ہوگی؟ ماں باپ کی اہمیت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دیکھیے۔ تو اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ اگر ہمارے محتاج ہیں تو ان کی کیا ویلیو ہے؟ ہم اپنی نگاہوں سے ان کی اہمیت تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اپنی سوچ اور فکر کے مطابق ان کا ایک معیار مقرر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ان کا معیار مقرر کرنا ہی ہے تو قرآن کے ذریعے کریں کہ کیا اللہ نے ان کو معیار، مقام، مرتبہ، منصب عطا فرمایا ہے کہ واقعی ہم کا پوری زندگی بھی کوشش کرتے رہیں، ماں باپ کا مقام اور منصب حاصل نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جو اپنے ماں باپ کو یا ان میں سے کسی ایک کو محبت کی نگاہ سے دیکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی دن میں 70 مرتبہ والدین کو دیکھے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ یعنی گویا کہ اگر تم 70 مرتبہ بھی نظر رحمت، نظر شفقت، نظر محبت ڈالو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں 70 حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب آپ سوچئے کہ ماں باپ کوئی معمولی چیز ہیں جن پر ایک نگاہ ڈالنے سے انسان کو حج کا ثواب حاصل ہو جائے، اور وہ بھی وہ حج جو خالصتاً جس کا ثواب اللہ کی طرف سے مل رہا ہے، جس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یقیناً ہم جو حج کریں گے ہو سکتا ہے اس میں خرابی ہو، کوتاہی ہو، کمی ہو، اگرچہ وہ بڑا مقام رکھتا ہے حج، لیکن جس کا ثواب اللہ کی طرف سے مل رہا ہو، آپ سوچئے کہ وہ کتنا پرفیکٹ اور کامل اس کا اجر اور ثواب ہوگا، بدلہ ہوگا۔ اس لیے والدین کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، آپ بھی سمجھیے اور ہم بھی سمجھتے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل اگر والدین کے ساتھ اچھا سلوک روا رکھیں گے تو بہت زیادہ انشاءاللہ دنیا میں بھی راحت ملے گی، آخرت میں بھی راحت ہوگی۔ ایک اور آیت دیکھتے ہیں، سورہ انعام کی آیت نمبر 151 ہے، 151 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، تعالو، تم آؤ، اتلو ما حرم ربکم علیکم، میں تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں وہ چیزیں جو تمہارے رب نے تم پر حرام فرمائی ہیں۔ اب دیکھیں وہ کون کون سی چیزیں ہیں۔ ارشاد فرمایا اللہ تشرکو بہ شیئا، یہ کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وبالوالدین احسانا، اور یہ کہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، یعنی ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، گویا کہ اس کو ترک کیا تو اللہ نے تم پر یہ حرام ٹھہرایا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے باعث، تنگ دستی کے باعث قتل نہ کرو۔ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور انہیں بھی رزق عطا فرمائیں گے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور بے حیائیوں کے پاس نہ جاؤ جو ان میں واضح طور پر ہیں اور جو پوشیدہ ہیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور جس جان کی اللہ تبارک و تعالی نے حرمت رکھی ہے، اس کو احترام بخشا ہے، اسے ناحق قتل نہ کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کا اللہ تعالیٰ تمہیں حکم فرماتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، کہ تمہیں عقل حاصل ہو جائے تاکہ تم عقل حاصل کرو۔ تو آپ تھوڑا سا غور فرمائیں کہ اس میں کافی ساری چیزوں کا ذکر ہے، ہم مختصر ان پہ، ویسے تو والدین کے ساتھ احسان ہمارا موضوع ہے، لیکن چلیں ضمناً بات آ گئی ہیں تو میں تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے
جو یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو بیان فرمایا اور اپنے حبیب کو حکم دیا، گویا کہ پہلے ایک تمہید قائم کرنے کا حکم دیا کہ اجمالی طور پہ بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پہ کیا حرام فرمایا ہے، تاکہ لوگ متوجہ ہوں، سنیں کہ حرام کیا کیا ہے۔ اور اس پہ پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا سب سے پہلے کہ شرک کرنا تم پہ حرام ہے، دوسرا یہ کہ والدین کی فرما برداری کرو، گویا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرو گے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام رکھا ہے۔ تو جب قرآن میں واضح طور پر اس کو حرام کہہ دیا گیا تو اب بتائیے کہ اس کی حرمت یہ تو نص قطعی سے ثابت ہوئی ہے، تو پھر آدمی معمولی وجوہات کی بنا پر اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک روا نہ رکھے، یہ کس قدر برا ہے، کس قدر قرآن کے حکم کی واضح طور پہ نافرمانی ہے، جس کا وبال دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں ملے گا۔ لیکن والدین کے ساتھ دیکھیں، یہ یاد رکھیے گا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ناجائز امور میں بھی ان کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ بعض اوقات والدین ہوتے ہیں گناہ کا مشورہ دے دیتے ہیں، مثلا نماز مت پڑھو، جماعت سے نماز مت پڑھو، علم دین مت سیکھو، دینداروں کے زیادہ قریب مت رہو۔ تو جب بچہ نماز نہیں پڑھے گا، روزے نہیں رکھے گا، جماعت سے نماز نہیں پڑھے گا، نیک لوگوں کے قریب نہیں رہے گا، علم دین نہیں سیکھے گا، تو وہ تو جہنم میں جائے گا۔ پھر کیسے بچے گا جہنم سے؟ کیونکہ یہ تمام چیزیں مل کر اس کو جنت کا راستہ دکھاتی ہیں۔ تو ایسے بھی والدین بہرحال اس دنیا میں موجود ہیں جو اپنی اولاد کو اس طریقے سے برباد کر رہے ہوتے ہیں، یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو باقی یہ کہ والدین اگر دائرہ شریعت میں رہ کر حکم دیتے ہیں تو پھر ہمیں ان کے حکم کو بھی پورا کرنا چاہیے، بلکہ ان کی پسند ناپسند کا لحاظ بھی رکھنا چاہیے۔ تو یہیں تک رکھتے ہیں، پھر ورنہ پھر موضوع سے میں ہٹ جاؤں گا، اس لیے میں باقی بھی چلے کلام نہیں کرتے، وہ جب اپنے موضوع کے تحت آئیں گے تو ہم بڑا تفصیلی کلام کر لیں گے۔ ایک اگلی آیت کی طرف آتے ہیں تو سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کافی تفصیلی والدین کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ آیت نمبر 23 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر تمہارے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کی حالت تک پہنچ جائیں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تو ان سے اف بھی مت کہو اور نہ انہیں ڈانٹو یا جھڑکو، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے تعظیم والی بات کرو، نرمی کے ساتھ بات کرو، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے رحمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ عاجزی کا بازو بچھا دو، یعنی عاجزی کا اظہار کرو ان کے سامنے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کی خدمت میں عرض کرو کہ اے اور اللہ تعالیٰ کی خدمت میں بارگاہ میں عرض کرو کہ اے میرے رب، ان دونوں پر رحمت نازل فرما جیسے ان دونوں نے مجھے بچپن کی حالت میں پالا۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے باطن میں ہے، نفوس میں ہے، ان تکونوا صالحین، اگر تم لائق ہوئے، فإنہ کان للأوابین غفورا، تو بے شک وہ توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ تو دیکھیے اس میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان فرمایا، اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اسی مضمون پہ ہم کئی دفعہ کلام کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم شرک کے ساتھ بیان کیا ہے، جو ہمارے لیے سمجھ لیں جنت کی اساس ہے، بنیاد ہے۔ اگر آدمی شرک کرتا ہوا مر گیا کبھی جنت میں نہیں جا سکتا، شرک سے محفوظ رہے گا تو جنت میں داخلہ ہوگا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ احسان کا تذکرہ کیا، جو ثابت کرتا ہے کہ یہ بہت بڑی چیز ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ ان کے بڑھاپے کے حالات کو بیان فرمایا ہے، بڑھاپے کا خاص طور پہ ذکر کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ حالت جوانی میں ہیں یا ادھیڑ عمر، جس کو ادھیڑ عمر بھی کہتے ہیں،
اس میں ہیں تو اب تم اس کے ساتھ نرم رویہ نہ رکھو، اچھا سلوک نہ کرو اور ان کے ساتھ بدتمیزی کر سکتے ہو، یہ کہنے کا مقصد نہیں ہے، بلکہ خاص بڑھاپے کا ذکر اس لیے کیا کہ اس وقت میں والدین زیادہ محتاج ہو جاتے ہیں، زیادہ کمزور ہوتے ہیں، اور ایسے وقت میں عموماً اولاد اپنی جوانی کے زور میں، طاقت کے زور میں، یا بیوی کی طرف مائل ہونے کی وجہ سے کچھ ماں باپ سے بدتمیزی کر بیٹھتی ہے، اور انہیں اپنی آزادیوں کی راہ میں رکاوٹ محسوس کرتے ہوئے اور اپنی خوشیوں کی راہ میں بہت بڑا بوجھ محسوس کرتے ہوئے ان کے ساتھ نامناسب رویہ اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض جو ویلفیئر ادارے ہوتے ہیں ان میں بعض اوقات اپنے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر اولاد چلی جاتی ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک تنگ دست ہوتا ہے، بلکہ بہت سے کھاتے پیتے ہوتے ہیں لیکن کہتے ہیں جی ماں باپ تنگ کرتے ہیں اس لیے ہم یہاں چھوڑ گئے، پیسے دے دیں گے۔ تو یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور ایسی اولاد نہ دنیا میں خوش رہ سکتی ہے، نہ آخرت میں اس کو کوئی راحت ملے گی۔ شدید عذاب ہے، شدید قسم کا۔ انشاءاللہ وقت کے اوپر میں آپ کو اس کی وعیدیں بھی ذکر کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بڑھاپے کا تذکرہ خاص طور پہ اس لیے فرمایا کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں والدین کو زیادہ سہارے کی ضرورت ہے، اور یہی وہ وقت ہے جس میں عموماً اکثر اولاد اپنے والدین کی طرف سے توجہ کو ہٹاتی ہے، اس لیے خاص طور پہ بڑھاپے کا ذکر کیا۔ اسی طرح حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، ناک خاک آلود ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، یعنی وہ ذلیل و خوار ہو جائے، اور 3 دفعہ فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں، مسلم کی روایت ہے، تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی ناک خاک آلود ہو جائے؟ فرمایا جو اپنے والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جائے، وہ ہلاک ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے، ذلیل و خوار ہو جائے۔ یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جو رحمت للعالمین ہیں، آپ اندازہ فرمائیں، وہ یہ سخت بات بیان فرما رہے ہیں کہ جو اپنے والدین کی قدر نہ کرے، اپنے والدین کا احسان نہ مانے، ان کے ساتھ ان کی خدمت کا حق ادا نہ کرے، تو پھر وہ ذلیل و خوار ہو جائے۔ تو اس لیے یہاں پر بھی دیکھیں حدیث میں خاص طور پہ سرکار نے بڑھاپے کا ذکر فرمایا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر والدین جوان ہیں یا بڑھاپے کی دہلیز پہ ابھی قدم نہیں رکھا ہے تو اور پھر آپ ان کی خدمت کریں گے تو جنت نہیں ملے گی، ایسا نہیں ہے۔ والدین کی خدمت میں تو انشاءاللہ جنت ہے ہی ہے، لیکن آپ نے خاص طور پہ بڑھاپے کا تذکرہ اس لیے کیا کہ یہ وہ ایک عمر کا اسٹیج ہوتا ہے جس میں عموماً اولاد کے رویے اور کیفیات بدلتی ہے، اور اس وقت پھر والدین کی خدمت، ان کا سہارا بننا، ان کی ضرورتوں کا کفیل بننا تھوڑا سا دشوار محسوس ہونے لگ جاتا ہے، اس لیے خاص ذکر فرمایا۔ اس پہ انشاءاللہ تفصیلی کلام مزید بھی کریں گے، لیکن نیکسٹ پروگرام میں وآخر دعوانا